الأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق وقولك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والساعة حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق ولك الحمد صل صلاة كاملة وسلم سلاما تاما على محمد وعلى سائر الأنبياء والمرسلين وعلى جميع عباد الله الصالحين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ جامعہ اسلامیہ سلفیہ عبداللہ پور کے معزز اراکین، گرامی قدر اساتذہ، عزیز طلبہ اور عبداللہ پور اور قرب و جوار سے تشریف لانے والے کتاب و سنت کے فدائی و شیدائی میرے بزرگوں، بھائیوں اور عزیزوں، آسمانی کتابوں میں سب سے زیادہ صحیح، سب سے زیادہ معتبر اور سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب قرآن کریم ہے۔ یہ انسانوں کے نام اللہ کا آخری پیغام، آخری سندیش اور آخری لیٹر ہے۔ یہ وہ شاہ کلید ہے، کنگ کی، جس سے دلوں کے تالے کھلتے ہیں۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس نے زمانے کے بڑے بڑے سرماؤں اور سخت دل انسانوں کے سینے کو چاک کر دیا اور اسے رب کائنات کی چوکھٹ پر سر جھکا دینے پر مجبور کر دیا ہے۔ اس کتاب کی سحر انگیزی اور اس کتاب کی تاثیر کا آپ اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ رب العالمین نے فرمایا کہ اے انسان، تیرے سینے میں دھڑکتا دل ہے، اگر ہم اس قرآن کو کسی مضبوط پہاڑ پر نازل کرتے تو وہ پہاڑ پست ہو جاتا،
اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ۔ یہی قرآن صحابہ کرام پڑھتے تھے، ان کی زندگی میں حیرت انگیز انقلاب برپا ہو جاتا تھا۔ آج وہی قرآن ہمارے گھروں میں ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں، اس کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن اس کا کوئی اثر ہماری زندگی میں ظاہر، ہمارے فکر و عقیدے میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس قرآن کریم کی ایک چھوٹی سورہ میں نے آپ کے سامنے سورہ والعصر کی تلاوت کی۔ میں چاہوں گا کہ آپ کو والعصر کا معنی سمجھا کر جاؤں۔ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھائی ہے، قسم ہے زمانے کی۔ ذرا غور کیجئے گا میرے ساتھ کہ آخر اللہ تعالیٰ نے زمانے کی قسم کیوں کھائی؟ پہلی وجہ، رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر ہمیں یہ پیغام دیا کہ اے انسان، بے عمل غافل انسان، ہوش میں آ۔ تم اگر زمانے سے ایک سوال کرو گے، زمانے سے یہ پوچھو گے کہ اے زمانہ، کامیاب کون ہے، ناکام کون ہے، گھاٹے میں کون رہا، پروفٹ اور فائدے میں کون رہا، ایسے لوگوں کی ہمارے سامنے ایک فہرست پیش کرو، ایک چارٹ پیش کرو، تو قسم ہے زمانے کی، زمانے کے ہر دور سے، زمانے کے ہر باب سے، اور زمانے کے ہر عہد سے، اور زمانے کے ہر پیج سے، اور زمانے کے ہر صفحے سے ایک آواز آئے گی۔ ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ سب لوگ گھاٹے میں ہیں، نقصان میں ہیں، خسارے میں ہیں، ٹوٹے میں ہیں، اور اس خسران سے، گھاٹے سے وہ لوگ بچ گئے جو اللہ پر ایمان لائے، جن کے پاس کچھ نہیں تھا، یہ کلمہ تھا، توحید کی دولت تھی، ایمان جیسی عظیم نعمت تھی، سمجھو سب کچھ اس کے پاس تھا، وہ کامیاب رہا۔ اور جن کے پاس سب کچھ تھا، لاؤ لشکر تھا، ٹرینڈ فوج تھی، بینک بیلنس تھا، حکومت اور سلطنت تھی، جاہ و حشمت تھی، لیکن اگر اس کے پاس ایمان نہیں تھا تو اس کے پاس کچھ نہیں، وہ گھاٹے میں رہا۔ وہ لوگ فائدے میں رہے جنہوں نے اپنی زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، سیرت، حدیث کے مطابق گزاری۔ وہ فائدے میں رہے، کامیاب رہے جنہوں نے اپنی زندگی میں اسی توحید کی صدا کو بلند کیا،
اسی ایمان کی شمع کو فروزہ کیا جنہوں نے اپنی زندگی میں دنیا والوں کو سنت کی اتباع کی دعوت دی کہ زندگی کے تمام شعبے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سیرت کو اپنا لو۔ اور اس راہ میں انہیں جو کٹھنائیاں پیش آئیں، انہیں جو تکلیفیں دی گئیں، اللہ کے اس موحد بندے نے اس پر صبر کیا اور ان ساری اذیتوں، ان ساری کلفتوں کا مسکرا کر استقبال کیا۔ আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ। একটা বাচ্চা হারিয়ে গেছে, দিয়ে স্টেজে আনা হয়েছে। কার বাচ্চা আছে স্টেজ থেকে নিয়ে যান। এগুলা মাঝে মাঝে ডিস্টার্ব হচ্ছে, আপনার বাচ্চাকে আপনারা সামলা রাখেন। বক্তাকে মধ্যখানে বাধা দেওয়াটা এটা খুবই খারাপ কথা। বাচ্চা একটা আছে স্টেজে, কার আছে নিয়ে যান। ছোট বাচ্চা আছে। زمانے کی قسم کھائی، قسم ہے زمانے کی، یہ قسم کھا کر ہمیں یہ درس دیا، یہ پیغام دیا، یہ سبق دیا کہ انسانوں، زمانے کی چکی بڑی تیزی سے چل رہی ہے۔ انسانوں، یہ زمانہ، اسی کا نام سمے ہے، اسی کا نام ٹائم ہے۔ زمانے کے پردے پر وہ لوگ کامیاب اور بامراد ظاہر ہوئے جنہوں نے اپنے وقت کی، ٹائم کی اور سمے کے مہتو کو سمجھا۔ جن لوگوں نے، غافل انسانوں نے، اللہ نے 60-70 سال کی زندگی دی لیکن اپنے دیے ہوئے عمر کی، زندگی کی، لائف کی، وقت کی قدر نہیں کیا، وہ گھاٹے میں رہے۔ دراصل اللہ زمانے کی قسم کھا کر ہمیں وقت کی اہمیت، سمے، ٹائم کی اہمیت کو بتا رہا ہے کہ وقت بہت قیمتی شے ہے، سونے چاندی سے بھی زیادہ یہ قیمتی ہے۔ انسان اگر بازی ہار جائے، امتحان میں پلک کر جائے، فیل کر جائے، تجارت میں اسے نقصان ہو جائے، تو وہ محنت کر کے وہ اپنی رزلٹ کو درست کر سکتا ہے، وہ پاس ہو سکتا ہے، لیکن گیا وقت پھر ہاتھ آتا نہیں۔ اگر آپ نے وقت کو یوں ہی بیٹھائے تاش کی پتیاں پلٹنے میں، موبائل میں طرح طرح کی تصویریں دیکھنے میں، چیٹنگ کرنے میں، واٹس ایپ اور فیس بک پر گھنٹوں یوں ہی آپ نے ضائع کر دیا، اپنے وقت کا آپ نے صحیح استعمال نہیں کیا، تو آپ یاد رکھیے گا گھاٹے میں رہو گے، خسارے میں رہو گے۔ اس لیے زندگی کی جو نعمت اللہ نے ہمیں دیا ہے، اس کے ایک ایک پل کی اور ایک ایک لمحے کی قدر کیجئے اور اس سے فائدہ اٹھا لیجئے۔ انگریزی کا ایک مفکر یہ کہتا ہے، کنٹرول یور ٹائم ادروائز ہی ول کنٹرول یو۔ جو وقت دیا ہے نا، اس کو کنٹرول کر لو، فائدہ اٹھا لو۔ اگر ایسا نہیں کرو گے، خراٹے لیتے رہ گئے، چائے خانوں میں بیٹھ کے کئی گھنٹے تم نے یوں ہی نشٹ کر دیا، تو پھر یاد رکھنا وقت تو تم کو سکھا دے گا۔
پھر بعد میں آنسو بہانے، رونے اور کف افسوس ملنے سے تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ سب سے زیادہ جس اس دھرم نے، جس مذہب نے وقت کی اہمیت پر زور دیا ہے، یاد رکھنا وہ ہمارا دین اسلام ہے۔ جتنی عبادتیں ہیں آپ غور کریں گے تو ان تمام عبادتوں کو اللہ تعالیٰ نے وقت کے ساتھ مربوط کر دیا ہے، باندھ دیا ہے۔ نماز کا ایک وقت ہے، اگر وقت پر آپ نے نماز ادا نہیں کیا تو یہ آپ کی قضا ہوگی، اسے ادا نہیں کہہ سکتے۔ ادا نماز وہی ہے جو آپ وقت پر نماز ادا کریں۔ اسی طرح سے روزے کا سال میں ایک مہینہ متعین ہے، خاص ہے۔ حج اس وقت، زکوٰۃ اس وقت واجب ہوگا جب ایک سال گزر جائے اور آپ کا مال نصاب کو پہنچ جائے۔ حج کے کچھ ایام ہیں، ان میں 9 ذی الحجہ جسے عرفہ کا دن کہتے ہیں، الحج عرفہ۔ ایک شخص اگر وہ 9 ذی الحجہ کو میدان عرفات سے ابسنٹ رہا، 364 دن 63 دن جا کر اگر عرفات میں بیٹھتا ہے، میدان عرفات میں اس کا حج نہیں ہوگا، دنیا اسے حاجی صاحب نہیں کہے گی۔ جتنی عبادتیں آپ دیکھیں گے ان عبادتوں کو اللہ نے ٹائم کے ساتھ باؤنڈ کر دیا، باندھ دیا ہے۔ اس روئے زمین میں کہنے دیجئے اگر کوئی قوم ہے جس کے نزدیک وقت کا کوئی مہتو نہیں ہے، سمے کی کوئی قیمت نہیں ہے، بڑی آسانی سے اپنے قیمتی وقت کو وہ کیل کر رہا ہے، ایک پیالی چائے کی لالچ دے دو 3 گھنٹہ دے دے گا، بیٹھیے نا چائے آ رہی ہے، اب بیٹھیے چائے آ رہی ہے۔ وہ قوم مسلم قوم ہے، مسلمان قوم ہے۔ مغرب میں، یورپ، آپ بہت ساری ان کی خرابیوں کو بتاتے ہیں، وہ ننگے ہیں، وہ ایسا ہے، وہ ویسے ہیں، ساری خرابیوں کے باوجود ان کے اندر ایک بڑی خوبی ہے کہ یورپ والے، یہ مغرب والے اپنے وقت کے بڑے پابند ہیں۔ کہا جاتا ہے، مشہور ہے کہ وہ عشق بھی کرتے ہیں تو گھڑی دیکھ کر۔ جن قوموں نے وقت کی قدر کیا، یہی قومیں ہیں جو آج زمین کے سینے کو چیر رہی ہے، یہی قومیں ہیں جو آکاش میں پرواز کرتی ہے، یہی قومیں ہیں جو سورج اور چاند کی شعاعوں کو گرفتار کر رہی ہے، یہی قومیں ہیں جو سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدان میں نئی نئی ایجادات کر رہے ہیں۔ جانتے ہیں گھڑی کا موجد ایک مسلمان تھا جس نے گھڑی بنائی، گھڑی کو ایجاد کیا۔ اس کی نیت ضرور یہ رہی ہوگی کہ ہماری کمیونٹی کے لوگ، یہ مسلم قوم وقت کی قدر کرے گی، کامیاب ہو جائے گی، لیکن ایسا ہو نہیں رہا ہے۔ قیامت کے دن آپ سے کچھ ضروری سوالات کیے جائیں گے، اینی ہاؤ آپ کو ان سوالات کے جوابات دینے ہوں گے۔ ایک قدم آپ آگے نہیں بڑھا سکتے، بتاؤ 5 سوالات ہوں گے، ان میں 2 کا تعلق کسی ٹائم سے ہے، وقت سے ہے۔
لا تزال قدم ابن آدم حتى يسأل عن 40 عن عمره فيما أفنى وعن شبابه فيما أبلى وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفق وعن علمه ماذا عمل عليه. یہ لائف جو دیا تھا اللہ نے، عمر جو دیا 60-70 سال کے ہو گئے، کیا کیا آپ نے؟ اور اس زندگی کا ایک گولڈن چانس جوانی تھی، جس میں تم سمندر پاٹ سکتے تھے، کوہ سے دریا بہا سکتے تھے، تمہاری میموری مضبوط تھی، تمہارے اعصاب مضبوط تھے، جوانی میں تم چھلانگیں لگا سکتے تھے. بتاؤ، جواب دو تب آگے بڑھو گے کہ جوانی کہاں گوا کر گیا. 2 سوال کا تعلق میرے بھائیوں اس وقت سے. اختصار کے ساتھ رب العالمین نے جو زمانے کی قسم کھائی ہے، ہمیں پاٹھ پڑھایا ہے کہ ٹائم انویسٹ مت کرنا، اپنے سمے کو برباد نہیں کرنا. اگر چاہتے ہو دنیا اور آخرت کے خسارے سے بچنا، چاہتے ہو شہرت، چاہتے ہو ناموری، تو ایسے کوئی سوئے کوئی سائنسداں، کوئی فلسفی، کوئی بڑا انسان نہیں ہو سکتا. برطانیہ میں بچے وہاں کے 18 گھنٹے پڑھتے ہیں. کتنے بچے ایسے ہیں برطانیہ میں جو پڑھتے پڑھتے پاگل ہو گئے. ہمارے بچے نہ پڑھنے کی وجہ سے پاگل بنا ہوا ہے، پاگل جیسی حرکتیں کرتا ہے. یہ نیتا کے پیچھے دوڑے گا. اسے چاہیے محنت کم، وقت نہ لگائیں، جیب گرم ہو جائے. نہ پڑھنے کی وجہ سے وہ حرکتیں کر رہا ہے، پاگلے جیسی حرکتیں کر رہا ہے. نہ پڑھنے کی وجہ سے بہت سارے جرائم کا ارتکاب کر رہا ہے. پس اللہ نے زمانے کی قسم کھا کر آپ کو یہ پیغام دیا ہے کہ جو زندگی ہے، لائف ہے، اچھے کاموں میں گزارو، قدر کرو اس کی. یہ چلا جائے گا، گزر جائے گا، تم اسے وہ لوٹا نہیں سکتے. رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر ایک اور پیغام ہمیں دیا ہے. بتایا یہ چکی چل رہی ہے زمانے کی، دن صبح ہوتی ہے، شام ہوتی ہے، انسان بچہ ہوتا ہے، جوان ہوتا ہے، پھر بوڑھا ہوتا ہے، پھر وہ مٹی کے نیچے چلا جاتا ہے. چکی چل رہی ہے زمانے کی. اس لیے تم اپنی آخری منزل پر نگاہ رکھو. یاد کرو تم موت کو. ایک دن آئے گا، ایک دن آئے گا. یہ زمانے کی چکی چلتے 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 پھر ہماری آواز بند ہو جائے گی. آج ہم محلے کا کوئی انتقال کرتا ہے تو اس کے دروازے پر جاتے ہیں تعزیت کے لیے، اور اس کے بچے اگر روتے ہوتے ہیں تو ان کے آنسو کو پوچھتے ہیں، نہ روئیے نہ روئیے، ہے نا. آپ یاد کیجئے اس دن کو جس دن دوسرے لوگ تعزیت کے لیے آپ کے دروازے پر آئیں گے اور وہ آپ کے بچے کو دلاسا دلائیں گے، تسلی دیں گے. اس دن کو مت بھولو اللہ کے بندو. نیکی کا جو موقع مل رہا ہے اسے غنیمت جانو. جس دن آپ کا یہ جسم، یہ بے روح جسم غسل کے لیے تخت پر پڑا ہوگا، اور اس وقت آپ اس قدر بے بس ہوں گے، مجبور ہوں گے
کہ اس بے بسی اور بے کسی کو آپ پر رحم آئے گا. آپ کے ارد گرد جب آپ کی روح پرواز کرے گی، آپ کے وہ بچے، آپ کی بیوی، آپ کی بیٹیاں، آپ کے رشتہ دار روئیں گے، چیخیں گے، چلائیں گے، ابا ابا کہیں گے، اتنے مجبور ہوگے تم کہ تم اشارے سے ان کا جواب نہیں دے سکو گے، اور انہیں چپ رہو، خاموش رہو تک نہیں کہو گے. پھر تمہیں غسل دلا کر کچھ لوگ اپنے کندھے پہ لا دیں گے، ایک سنسان میدان میں لے جا کر وہ منو من مٹی کے نیچے تجھے چھپا دیں گے. کوئی نہیں روک سکتا اس کو، کوئی دربان نہیں روک سکتا. موت آنی ہے، سب کو آنی ہے. ایسے ایسے علماء ہمارے سامنے آج اکثر مولانا مصلح الدین اعظمی رحمۃ اللہ علیہ کا اور دوسرے علماء کا ذکر ہوتا رہا. ایسے ایسے علماء جن کے علم اور فضل کا ڈنکا بجتا تھا، جن کے گھر گرج سے یہ کائنات گونجتی تھی، آنکھ پھاڑ کر دیکھو آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں ہے. ایسے ایسے مؤلفین جن کی ایک سطر تحریر کو پڑھنے کے لیے ہماری محبت و عقیدت کی آنکھیں کھلی رہتی تھیں، آج وہ چلے گئے، دنیا سے چلے گئے، اللہ کو پیارے ہو گئے. ایسے ایسے ہمارے قائدین جن کے نقش قدم کو چومنے کے لیے یہ نوجوان بےتاب رہتے تھے، کہاں ہیں ہمارے درمیان؟ سب چلے جائیں گے، سب موت کی وادی میں خاموش ہو جائیں گے، سب کو مرنا ہے. یہ ملک الموت جو آپ کی روح نکال رہے ہیں، ارے ملک الموت کو بھی موت آئے گی. جبریل، میکائیل، اسرافیل سب خاموش ہو جائیں گے، سب موت کا جام اپنے منہ سے لگا لیں گے، کوئی نہیں بچے گا. کل نفس ذائقۃ الموت، سب کو مر جانا ہے. ایک اللہ کی ذات ہوگی باقی. اللہ رب العالمین نے زمانے کی قسم کھا کر کہا کہ دیکھو یہ صبح ہوتی ہے، شام ہو رہی ہے، تمہاری زندگی جوانی ڈھل رہی ہے، تمہیں ہم نے جو وقت دیا ہے، پھر تم کیا ہوگا؟ پھر تم مر جاؤ گے. اس لیے موت کو اور موت کے بعد آنے والی زندگی کی تیاری کرو. خسارے سے اگر بچنا چاہتے ہو تو موت کو یاد کیجئے، آخرت کی فکر اپنے اندر پیدا کیجئے. آخرت میں میدان محشر میں کوئی شخص نہ اپنے آپ کو چھپا سکتا ہے، کوئی شخص نہ اپنے آپ کو بچا سکتا ہے. وہاں میرے بھائیو عجیب معاملہ ہوگا. وہاں آپ کے عمل کی تصویر، پکچر آپ کو دکھا دی جائے گی. یہ دیکھیے، جا رہے تھے نا آپ مسجد میں، جا رہے ہیں نا مسجد میں، بیٹھے ہو نا قرآن پڑھ رہے ہیں، یہ فوٹو دیکھو. اور آپ مزار پہ پھول چڑھا رہے ہو نا، یہ فوٹو دیکھو. ہمارے عمل کی تصویر اللہ تعالیٰ دکھا دے گا اس دن. آپ اپنے آپ کو نہ چھپا سکتے ہو نہ بچا سکتے ہو. یوم ینظر المرء ما قدمت یدا ویقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا. اس دن انسان اپنے عمل اور اپنے عمل کی تصویر کو دیکھے گا. اس وقت کافر کی بڑی پریشانی ہوگی. وہ سوچے گا کاش ہم انسان نہیں ہوتے، کاش ہم ایسی مخلوق نہیں ہوتے جس کے اندر عقل اور شعور ہو، کاش ہم مٹی ہوتے. آج ہمیں کتنی پشیمانی ہو رہی ہے، کتنی شرمندگی ہو رہی ہے
یہ کافر اپنے عمل کو دیکھ کر کہے گا وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ آپ آخرت میں 9 دو 11 بھاگ نہیں سکتے، اس لیے کہ اس دنیا میں جس جگہ آپ عمل کر رہے ہیں اس جگہ وہ جگہ بولے گی، زمین سے آواز آئے گی، ہاں جہاں آپ نے تلاوت کی وہاں وہ زمین آواز دے گی، جس میں خانے میں بیٹھ کر آپ نے شراب پیا ہوگا اس میں خانے وہ زمین آواز دے گی، زمین بتائے گی۔ جس میدان میں بلال حبشی کو گھسیٹا گیا وہ میدان بولے گا، جس مقام پر خبیب کو سولی چڑھایا گیا اس جگہ سے آواز آئے گی۔ ارے جن جیلوں میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کو ڈالا گیا ان جیلوں سے آواز آئے گی۔ آج یہ زمین جب دیکھتی ہے کہ ہماری پشت پر عرس کے بازار گرم ہو رہے ہیں، آج یہ زمین دیکھتی ہے کہ ہماری پیٹھ پر شرک کا بازار گرم ہو رہا ہے، آج زمین یہ سنتی ہے کہ اللہ کے کچھ بندوں نے اللہ کے اس ایک بندے کو اللہ کا بیٹا بنا لیا، زمین بولنا چاہتی ہے لیکن اللہ نے اس کے بولنے پر آج پرتیبندھ لگا دیا، خاموش۔ قیامت کے دن یہ پابندی زمین سے اٹھا لی جائے گی، یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحی لها۔ قیامت کے دن آپ کا جو مقام عمل ہے، جو پلیس ہے آپ نے جہاں آپ نے اچھا کام کیا، جہاں آپ نے گناہ کا کام کیا، وہ جگہیں بولیں گی، آواز ہے۔ کہاں بھاگ کے چلیے گا؟ خود اللہ تعالیٰ آپ سے بات کرے گا، ہر شخص سے۔ اللہ بغیر کسی انٹرپریٹر کے، بغیر کسی ٹرانسلیٹر کے، بغیر کسی ترجمان کے، اللہ ہر شخص سے قیامت کے دن بات کرے گا۔ ما منکم من احد الا سیکلمہ ربہ بدون ترجمان۔ اللہ پوچھے گا میرے بھائیو، ان اللہ سائل کل راع عما استرعا حفظ ام زیا۔ ہر گارجین سے اللہ پوچھے گا، بیٹی دیا تھا نا؟ جی۔ تو بیٹی کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ نے کیا انتظام کیا؟ آپ کے گاؤں میں بچیوں کی تعلیم کے لیے ایک بہترین ادارے کی عمارت بن رہی تھی اور ایک بہترین ادارہ کھولنے کی کارروائی چل رہی تھی۔ آپ نے اپنی بچی کی تعلیم اور انہیں زیور تعلیم سے آراستہ کرنے کے لیے اس ادارے کا کہاں تک تعاون کیا؟ بیٹے کو کس راہ پر لگا دیا جی؟ ہر گارجین سے پوچھے گا اللہ تعالی پوچھے گا آپ سے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، آپ کے محلے میں بیمار تھے کچھ لوگ، محلے میں ایک MLA اگر مرتا ہے 20 گاڑی لے کے جاتے ہو، لوگ کیا کہے گا؟ 10 گاڑیوں سے آپ اس کی عیادت کے لیے جاتے ہو۔ وہ جب مرتا ہے آپ اپنے سارے کام دھندے مدرسہ سب کچھ دکان سکبان مکان بند کر کے جائیں گے، لوگ کیا کہیں گے؟ شیخ صاحب کے جنازے پر تو کافی بھیڑ تھی، اب مر گیا کلوا بیچارہ بے کفن لیٹا رہا، مسجد کے امام کو کوئی نہیں پوچھتا، شعبہ حفظ کے حافظ کو کوئی نہیں پوچھتا ہے، غریب رہ جائے چلا گیا۔
اللہ پوچھے گا آپ کے محلے میں فلاں بیمار تھا، فلاں بھوکا تھا، فلاں پیاسا تھا، آپ نے ان کے ساتھ کیا بیوہار کیا؟ اللہ اپنے انداز میں پوچھے گا، یا عبادی انی قد مرضت فلم تعدنی، ہم بیمار پڑے تھے تو تو نے میری عادت کی۔ بندہ کہے گا تو تو رب العالمین ہے، تو کہاں بیمار پڑا کیا تیری؟ کہا کہ اما علمت ان عبدی فلان قد مرض، تم کو پتا تھا، ایسا نہیں کہ خبر نہیں تھی، کہ تیرے محلے میں ایک غریب نمازی، ایک عالم، ایک حافظ، وہ بیمار تھا، وہ کراہ رہا تھا، اس کی غربت، اس کی بیماری، اس کی پریشانی کے سارے احوال تم تک پہنچ رہے تھے، لیکن تم نے اس کی عیادت نہیں نہ کیا۔ وہاں جاتے عیادت کرنے تو وہاں مجھے پاتے۔ یا عبادی انی قد استطعمتک فلم تطعمنی، میرے بندہ میں بھوکا تھا، پوچھنے کا انداز دیکھو، اللہ پوچھے گا میرے بھائیو، کہاں آپ بھاگ کے جائیے گا؟ تو نے مجھے نہیں نہ کھلایا؟ کہ اللہ تو رب العالمین ہے، دنیا کو تو پالتا ہے، تو کہاں؟ ایک غریب تھا، فاقے سے مر رہا تھا، تم جان رہے تھے، لیکن جاننے کے باوجود تم نے اس سائل کو ڈانٹا، اس بھوکے کو پھٹکارا اپنے دروازے سے، تم نے اس کے پیٹ کی آگ نہیں بجھائی۔ سنو، اگر تم اس بھوکے کو کھلاتے دنیا میں تو اس کا اجر و ثواب میرے نزدیک پاتے۔ میرے بندے میں پیاسا تھا، پانی نہیں نے پلایا، کہا اللہ تو رب العالمین ہے، تو کہاں پیاسا؟ کہا کہ وہ گرمی کی شدت میں ایک سائل تیرے دروازے پر آیا، ذرا ایک ٹھنڈا ایک گلاس پانی، جائیے آگے بڑھیے۔ ایسا ہوتا ہے، متکبر لوگ، ظالم قسم کے لوگ، دنیا دار قسم کے لوگ، وہ غریبوں کو، وہ سائلوں کو، وہ فقیروں کو اہمیت نہیں دیتے۔ اللہ نے کہا کہ اگر تم اس سائل، اس پیاسے کے پیاس کو اگر بجھا دیتے دنیا میں تو اس کا اجر و ثواب آج تم یہاں پاتے۔ یہ معاملہ میرے بھائیوں آخرت کا ہوگا، بڑا ٹف معاملہ ہوگا۔ وہاں صرف عقیدے اور توحید کے بارے میں سوالات نہیں، وہاں آپ سے حلال و حرام کے بارے میں، وہاں اپنے زندگی کہاں گزاری، وہاں آپ نے بندوں کے حقوق کیسے ادا کیے، طاقت تھی کسی غریب کی زمین پر ٹریکٹر کیوں چلایا، قوت تھی کسی کمزور کی زمین کو دبانے کی کوشش کیوں کی۔ یہ حقوق العباد کے بارے میں بھی اللہ قیامت کے دن آپ سے سوال کرے گا اور آپ سے پوچھے گا۔ اسی لیے آخرت کو یاد کر کے اور آخرت کی فکر سے بہت سارے صحابہ کرام کیا سوچتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، یہ آکاش میں اڑتے پرندوں کو جب دیکھتے تو ٹھنڈی آہیں بھرتے اور کہتے، اے پرندے، تیرا آکاش فضاؤں میں اڑنا اور تیرے جھنکھاڑ درختوں پر چہچہانا مبارک ہو، کاش میں تجھی طرح میں کوئی پرندہ ہوتا، آخرت کے حساب سے بچ جاتا۔ یہ عمر فاروق یہ چلتے ہیں اور زمین سے ایک تنکا اٹھاتے ہیں اور کہتے ہیں کاش میں یہ تنکا ہوتا، آخرت کے حساب سے بچ جاتا، کاش میری ماں مجھے نہیں جانتی، کاش میں پیدا ہی نہیں ہوتا،
کاش میں کسی مرد مومن کے سینے کا بال ہوتا۔ صحابہ کرام کو اس آخرت کی فکر کتنی تھی۔ آج آخرت سے غفلت کا نتیجہ ہے میرے بھائیوں کہ یہ مجلس اللہ اور رسول کی باتوں کو سنانے کے لیے ہے، اور آپ کو اس ٹھنڈک میں آپ کا آرام آپ کو اچھا لگ رہا ہے۔ یہ غفلت ہے، یہ دین سے محبت کی دلیل نہیں ہے۔ اگر یہ بڑا مجمع ہوتا تو میں دیر تک اپنے کلیجے کو نکال کر آپ کے سامنے رکھتا۔ میرے بھائیوں، یہ صحابہ کرام جو نبی کے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، نبی کی رفاقت میں جہاد کرتے تھے، یہ صحابہ کرام جو نبی محترم کے رخ انور کو دیکھ کر اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے تھے، یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی سے درخواست کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو دن رات صرف یہ فکر ہے کہ ہر شہر میں ایک فلیٹ میرا کیسے ہو جائے، اڈوانی کیسے بن جائے۔ صحابہ کرام کو فکر یہ ہوتی تھی، کیا فکر تھی؟ نبی سے کیا پوچھتے تھے، کیا سوال کرتے تھے؟ دلنی علی عمل اذا عملتہ دخلت الجنہ۔ حضور ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ایک ایسا عمل بتا دیجئے کہ جب ہم وہ عمل کریں تو جنت مل جائے، جنت میں پرویش کر جائے۔ یہ انداز تھا۔ نبی کے ایک ساتھی ہیں، وہ نبی کی خدمت کیا کرتے تھے، چھپ چھپ کر کے رات گزارا کرتے تھے کہ اگر نبی کی آنکھ کھل گئی، پانی کی ضرورت پڑی تو دوڑ کر کے ہم پانی پیش کریں گے۔ ایک دن ایسا ہوا، ارے تم حاجی، کہا کہ کرو، کوئی سوال ہے کہو، اللہ سے دعا کر دوں گا، تیری مراد پوری ہو جائے گی۔ جانتے ہیں نبی کے اس ساتھی نے، اس صحابی نے، وہ سوچنے لگے کیا مانگو؟ دنیا مانگو ان سے، آخرت مانگو؟ ارے جنت مانگتا ہو۔ ہاں، جنت میں تو بہت سارے لوگ جائیں گے، جنت میں ہم ایسی چیز مانگتے ہیں جو کم لوگوں کو نصیب ہو۔ اللہ کے نبی دعا کر دیجئے، اسألک مرافقتک فی الجنہ۔ نبی خواہش یہ ہے کہ جنت ملے، اور جنت میں آپ کی ہم نشینی مل جائے، آپ کے ساتھ ہم رہیں، ہمارا سیٹنگ، ہماری زندگی جنت میں آپ کے ساتھ گزرے، یہ میری تمنا ہے۔ دیکھا اللہ کے نبی نے فرمایا اعنی علی نفسی بکثرت السجود، ایسے میری صحبت جنت میں نہیں مل جائے گی، تہجد گزار بنو، قیام باللیل کا اہتمام کرو گے نا تو تیرے تہجد کو، تیری رات کی نماز کو میں اللہ کے سامنے پیش کروں گا، کہوں گا اللہ تیرے اس بندی، تیرا بندہ رات میں اٹھ کر تجھ سے سرگوشی کرتا تھا، باتیں کرتا تھا، نمازیں پڑھتا تھا، اللہ اس کو میرے ساتھ کر دیجئے۔ یہ انداز تھا صحابہ کرام کے سوچنے کا، اور یہ فکر تھی جنت آخرت کی۔ میرے بھائیوں، رب العالمین نے جو زمانے کی قسم کھائی والعصر، اس کے جو پہلو، اس کے جو مخفی چند پیغامات تھے، میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ اللہ نے فرمایا انسان خسارے میں، آج بہت سا ہم اور آپ سارے انسان بہت قسم کے مصائب سے، اکونومیکل کرائسس سے، معاشی بحران سے پریشان ہے، طرح طرح کی پریشانیاں انسانوں کو، اور اس پریشانی کے پیچھے حکومت نہیں، کوئی دشمن نہیں، خود ہم ہیں۔
آپ جھانک کر دیکھو گے کہ ہماری پریشانی کے پیچھے کون ہے؟ خود ہماری ذات کھڑی. ہمارے گناہ ایسے ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، ہمارے گناہوں کی وجہ سے آج کا انسان حد سے زیادہ مضطرب ہے اور پریشان. ایک اور وجہ ہے ڈنڈی مارنا، ناپ تول میں کمی. ناپ تول میں کمی، ناپ تول میں کمی کا مطلب ایک قوم تھی حضرت شعیب علیہ السلام کی، ڈنڈی مارتی تھی. 3 طرح کا عذاب دیا اللہ نے، 3 قسم کے عذاب ہے، اس کا نام و نشان سواہا برباد کر دی. یہ ڈنڈی مارنا، دینا تو کم دینا اور لینا تو پورا لینا. ویل للمطففین پڑھ لیجیے. ڈنڈی مارنے کا مطلب ایک تو یہ ہے کہ آپ نے وزن کیا، کم دیا. آج بہت سارے بٹخرے وغیرہ جو کلو وغیرہ ہے وہ 800 گرام ہوتا ہے. ایک تو یہ معنی ہے. ڈنڈی مارنے کا ایک معنی لے کے جائیے. ہماری جو ڈیوٹی ہے مدرسے کے اندر، آفس کے اندر یا کسی پرائیویٹ فارم میں، ہماری جو ڈیوٹی ہے جس کا ہم منتھلی لیتے ہیں، دیر سے جانا اب پہلے آفس سے بھاگنا، کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے؟ یہ بیماری عام ہے. ایسے ادارے، مدارس جو مدرسہ ایجوکیشن بورڈ سے ملحق ہے، اللہ رحم کرے وہاں کے اساتذہ پر، حاضری بنایا نکل گئے، حاضری بنایا چل دیا. یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے. بہت سارے ایسے لوگ ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں ماشاءاللہ، لیکن آپ دیکھو گے تو ان کے گھر میں یہ بجلیاں حرام کی جل رہی ہیں، فری کی جل رہی ہیں. کیا تار میں تار جوڑ دیا، ہیٹر بھی چل رہا ہے، اے سی بھی چلا رہے ہیں، کھانا بھی بنا رہے ہیں. کیا یہ ڈنڈی مارنا نہیں ہے میرے بھائیو؟ یہ جو مصیبت ہے انسان جس خسران کے اندر مبتلا ہے، یہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے. ایک اور وجہ یہ ہے کہ ہم نے زکوٰۃ کو روک لیا، عشر کو روک لیا. وَلَمْ يَمْنَعْ قَوْمٌ زَكَاةَ أَمْوَالِهِمْ إِلَّا مُنِعُوا الْقَطْرَ مِنَ السَّمَاءِ وَلَوْلَا الْبَهَائِمُ لَمْ يُمْطَرُوا. جب کوئی قوم زکوٰۃ کو روک لیتی ہے، 5% ہیں جو حساب کر کے زکوٰۃ نکالتے ہیں، ورنہ ان سیٹھوں کا شہروں میں حال یہ ہے، ارے 2 لاکھ نکال دو، بانٹ دو. یہ زکوٰۃ نہیں ہوا. اللہ نے آپ کو دھان دیا، غلہ دیا، حساب کر کے عشر نکالیے. اگر زکوٰۃ کو روکو گے اللہ آسمان سے پانی کو روک لے گا، پھر تم پریشان ہو جاؤ گے کسان بھائیو. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اور بہت سارے جانور وغیرہ ہیں، کیڑے مکوڑے ہیں، ان پر رحم کھا کر اللہ کچھ پانی دے دیتا ہے، ورنہ اگر یہ جانور نہیں ہوتے تو اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش کو روک لیتا. خسارے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ پر ایمان لے آئیے. اللہ کے وجود، اللہ کی ذات اور اللہ کی ربوبیت و الوہیت اور اس کے اسماء اور صفات پر آپ کا یقین اور یہ ایمان ہونا چاہیے. یہ ایمان باللہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. اور بہت ساری نعمتیں آپ کو حاصل ہیں، ان میں اگر ایمان باللہ کو ملاؤ تو وہ ساری نعمتیں نعمت ہو جائیں گی، اور ان نعمتوں سے اگر ایمان کو نکال لو تو وہ نعمت نہیں، نقمت عذاب ہو. یاد رکھیے گا، بغیر ایمان باللہ کے آپ کا کوئی عمل عند اللہ مقبول نہیں ہوگا. زمانے جاہلیت میں ایک بڑے سخی انسان تھے، عبداللہ بن جدعان. حاجیوں کو کھلاتے تھے، پلاتے تھے،
सत्तू और कुर्ता पैजामा भी हाजियों को, बड़े सखी इंसान, खैर के कामों में, रफ़ाही कामों में, फलाही कामों में आगे आगे रहते थे। हज़रत आयशा ने अल्लाह के नबी से पूछा कि ये अब्दुल्ला बिन जदान जो इतना जुदो सखा का पैकर इंसान, क्या क़यामत के दिन उसकी नेकियां काम आएंगी? आपने फरमाया हरगिज़ नहीं। लम यकुल यौमन आमनतु बिल्लाह, अरे उसका ईमान आखिरत पर कहाँ था? उसने तो किसी दिन लम यकुल यौमन अल्लाह मग़फ़िरली, वो अल्लाह को मानता कहाँ था, अल्लाह पर ईमान कहाँ था? किसी दिन भी उस जालिम ने ये नहीं कहा कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। ये ईमान बिल्लाह बड़ी कीमती शय है मेरे भाइयों। मोमिन हो जाओ, अल्लाह तुम्हें अपना दोस्त बना लेगा। अल्लाह वलियुल्लज़ीना आमनू, ईमान वाले बन जाओ, अल्लाह तुम्हारी तरफ से डिफेंस करेगा, दिफा करेगा। इन्नल्लाह युदाफ़िउ अनिल्लज़ीना आमनू, और ज़िंदगी गुजारो इस अक़ीदे के साथ, ज़िंदगी के तमाम शोबों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पर अमल करो। सिर्फ नमाज नहीं, ज़रा शादी ब्याह में अहले हदीस हो, जानवरों की तरह और बेटे की कीमत लगाते हो। ये बेटा है तो ये अमेरिकन डॉलर है। शादी ब्याह में भी ज़रा सोचो कि हम अहले हदीस हैं। ये बारात 300, 400, 500 लेकर जाते हो, किस नबी ने, नबी की किस हदीस पर तुमने इस पर अमल किया? उस वक्त भी सोचो, मार्केट में भी जाओ तो सोचो, तिजारत करो तो सोचो कि हम अहले हदीस हैं। हमारी ज़िंदगी का मकसद इत्तिबाए सुन्नत है। कुछ अमाल ऐसे हैं बज़ाहिर बड़े अच्छे लगते हैं, लेकिन याद रखना अगर उस पर सरकारे मदीना की मोहर नहीं है, वो मरदूद है, वो बिदअत है, वो रिजेक्टेड है। एक शख्स कुरान खानी कराता है, एक शख्स सबीले लगाता है मुहर्रम में, कोई शबे बरात में हलवा बनाता है, खिलाता है, कितना अच्छा लगता है, लेकिन चूंकि इस अमल पर नबी ने अपनी मोहर नहीं लगाई, इसलिए इसकी कोई हैसियत नहीं। आपके मुल्क में 500 के नोट चलते हैं, एक आदमी जाली नोट लेके आता है, ये देखिए, ये बहुत खूबसूरत है इसका कागज़, इसके अंदर जो फूल है, बेल बूटे हैं, ये देखिए कितना दीदा ज़ेब है, आप उसको नहीं लेंगे। अरे भाई क्या करें, कागज़ तो बड़ा अच्छा है, देखने में बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस पर सरकार की मोहर नहीं है। चाहे अमाल बज़ाहिर आपके बहुत अच्छे लगे, लेकिन देखो अहले हदीस हो, अगर उस पर सरकार मदीना की मोहर नहीं है, उसे रिजेक्ट कर दो। इसलिए मेरे भाइयों, दीन का जो आपका अजीम मकसद है उसे अपने सामने रखिए इस सूरह की रोशनी में, और याद रखिए कि आखिरत के तमाम फैसले, आखिरत में बुजुर्गान दीन के सदक़े आपको निजात नहीं मिलेगी। आखिरत के तमाम फैसले ईमान और अमल की बुनियाद पर तय किए जाएंगे। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बाप आज़र को न बचा सकेंगे, हज़रत नूह अलैहिस्सलाम अपने बेटे, अपनी बीवी को न बचा सकेंगे, लूत बीवी को न बचा सकेंगे, जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने चचा अबू तालिब को न बचा सकेंगे। इतना करेंगे, अल्लाह से शफाअत करके अबू तालिब के अज़ाब में तख़फ़ीफ़ करा देंगे। जहन्नमियों का सबसे हल्का और सबसे आसान अज़ाब अबू तालिब नबी के चचा को दिया जाएगा। वो अबू तालिब जो पूरी ज़िंदगी अपने भतीजे की तरफ से दिफा करता रहा, वो अबू तालिब जिसने 2.5 साल तक शेबे अबी तालिब में भतीजे की तरफ खड़ा रहा, लेकिन उस अबू तालिब को जहन्नमियों का सबसे आसान अज़ाब
آگ کے 2 جوتے پہنائے جائیں گے، جس کی حدت، جس کی شدت اور جس کی گرمی سے ابو طالب کا دماغ کھولے گا جیسے چولہے پر رکھی ہانڈی پہ کھولتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ ادارے دینی ادارے ہماری آن ہیں، ہماری شان ہیں اور ہماری عظمت کے نشان ہیں۔ میں بتاؤں، جس بستی میں دینی ادارے ہوتے ہیں، جس بستی میں علاقے کے ایتام، علاقے کے مسکین و مجبور بچے آتے اور پڑھتے ہیں، علم حاصل کرتے ہیں، اس بستی پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان بستی والوں کو اللہ خوشحال بنا دیتا ہے۔ میں نے جب یہ سنا کہ ایک بستی، آپ نے اپنی بستی میں بچیوں کی تعلیم و تربیت کے لیے آپ ایک ادارہ کھول رہے ہیں، ایک چراغ جلا رہے ہیں، مجھے حقیقت یہ ہے کہ بڑی خوشی ہوئی، اور میں آپ کے عزم اور آپ کی ہمت کو سلام کرتا ہوں۔ اس درخواست کے ساتھ آپ سے رخصت ہونا چاہتا ہوں کہ آئندہ جب آپ سے میری ملاقات ہو تو وہ آپ کا ادارہ دمکتا ہو، چمکتا ہو، اور بچیوں سے وہ ادارہ بھرا ہوا ہو۔ اس دور میں فتنے کا دور ہے، اس دور میں ضرورت ہے کہ ہم بچیوں کے ایمان اور اس کے عقیدے کی حفاظت کریں۔ اس سوشل میڈیا نے، اس ہمارے موبائل نے ہماری بچیوں کو ارتداد کی راہ پر کھڑا کر دیا ہے۔ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی ہیں، ہماری بچیاں غیر مسلم نوجوانوں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ اس کے بچاؤ کی صورت یہ ہے کہ یہ پناہ گاہ، یہ حفاظت گاہ جو آپ تعمیر کر رہے ہیں، میں یہ درخواست کروں گا کہ خون جگر پیش کر کے، جانی اور مالی قربانی دے کر کے اس ادارے کو آباد کر دیے، بچی کو وہاں ڈالیں گے، بچیاں قرآن اور حدیث پڑھیں گی، بچیوں کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہوگا، اس کا ایمان مضبوط ہوگا، بچیاں سمجھیں گی کہ شوہر کا حق کیا ہوتا ہے، بچیاں جانیں گی والدین کے حقوق کیا ہوتے ہیں، اور اس طرح سے وہ بچیاں خود بھی اپنے ایمان و عقیدے کی حفاظت کریں گی، اور اس عالمہ بچی کی گود میں پلنے والا بچہ بھی عالم بنے گا، موحد بنے گا، اسلام کا داعی بنے گا۔ اس گزارش کے ساتھ میرے بھائیوں کہ ایک شخص جب سماج اور معاشرے میں کوئی اچھا کام کرنا چاہتا ہے، آپ اسے پش کیجئے، آپ اس کی ہمت افزائی کیجئے، اس کے ٹانگ کو پکڑ کے کھینچنے کی اور اس کی پگڑی اچھالنے کی کوشش نہ کیجئے، اس خراب انداز سے باز آ جائیے۔ رب العالمین ہمیں اس بات کی توفیق ارزانی کرے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ جزاک اللہ خیر الجزا و احسن الجزا۔ شیخ ابھی وقت کی اہمیت کے بارے میں بہت ساری باتیں، قیمتی باتیں بیان کر رہے تھے۔ وقت کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے